السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نور مقدم قتل کیس میں مرکزی ملزم ظاہر ذاکر جعفر سمیت دیگر مجرمان کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ اس کیس میں کیا ہوا، اس سے پہلے ہم آپ کو اس کیس کی ٹائم لائن بتاتے ہیں کہ یہ کیس کب شروع ہوا اور کس کس عدالتی فورم کے اوپر کیا کیا ہوتا رہا، اور پھر اس کے بعد آج کی عدالتی کارروائی کے اوپر بات کریں گے۔ 20 جولائی 2021 کو 27 سالہ نور مقدم کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ 21 جولائی سن 2021 کو ظاہر ذاکر جعفر جو کہ مرکزی ملزم ہیں ان کی گرفتاری ہوئی۔ پھر اس کے بعد 23 جولائی کو امریکہ اور UK سے ظاہر ذاکر جعفر کا کرمنل ریکارڈ طلب کیا گیا۔ 24 جولائی کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر مزید ایکسٹینڈ کیا گیا اس کو، مرکزی ملزم ظاہر ذاکر جعفر کو۔ 25 جولائی کو ظاہر جعفر کے والدین کو گرفتار کیا گیا۔ 26 جولائی کو ظاہر جعفر نے نور مقدم کے قتل کا اعتراف کر لیا، اور پھر اس کے بعد 27 جولائی کو مرکزی ملزم اور مقتولہ کے موبائل فونز برآمد کیے گئے۔ پھر اس کے بعد 28 جولائی 2021 آیا جب ظاہر جعفر نے جسمانی ریمانڈ میں 3 دن کی مزید توسیع کر دی گئی، اور 30 جولائی کو ظاہر جعفر کا پولیگرافک ٹیسٹ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد 31 جولائی کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ میں پھر ایک مرتبہ توسیع کر دی گئی، جسمانی ریمانڈ کے لیے پولیس کے حوالے کیا گیا۔ 2 اگست سن 2021 کو ظاہر جعفر کو 14 دن کے لیے جسمانی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ 5 اگست کو ظاہر جعفر کے والدین کی ضمانتیں مسترد ہوئیں، اور 14 اگست کو DNA اور فنگر پرنٹ سے یہ ثابت ہوا کہ ظاہر جعفر قتل میں ملوث ہے۔ 15 اگست کو تھراپی ورکس کے مالک سمیت 6 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں تھراپی ورکس کے 5 ملازمین بھی شامل ہیں۔ 23 اگست کو 6 تھراپی ورکس کی ضمانت ہو گئی۔ 26 اگست کو ذاکر جعفر کے والد نے ہائی کورٹ سے ضمانت کے لیے رجوع کیا۔ 9 سپتمبر وہ دن تھا جب پولیس نے نور مقدم کیس کا چالان پیش کیا، اور پھر اس کے بعد 29 سپتمبر سن 2021 کو ہائی کورٹ نے مرکزی ملزم کے والدین کی ضمانت کی درخواستیں خارج کیں اور 8 ہفتوں میں ٹرائل مکمل کرنے کا حکم دیا۔ 6 اکتوبر کو فرد جرم عائد کرنے کا معاملہ مؤخر ہوا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مرکزی ملزم کی طرف سے کچھ نئی پٹیشنز جو ہیں وہ فائل کی گئی، اس میں نئے گراؤنڈز کے اوپر بات کی گئی۔ اسی دوران مرکزی ملزم کے والدین نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے ضمانت کے لیے رجوع کیا۔ 14 اکتوبر کو مرکزی مجرم سمیت تمام 12 ملزمان کے اوپر فرد جرم عائد ہوئی، اور 18 اکتوبر کو سپریم کورٹ نے مرکزی ملزم کی والدہ کو خاتون ہونے کی بنیاد پر ضمانت دے دی۔ 20 اکتوبر کو باقاعدہ ٹرائل کا آغاز ہوتا ہے۔ 9 اکتوبر 2021 کو مرکزی ملزم کو زبردستی ٹرائل کے دوران عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرنے کے سبب عدالت سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ 9 نومبر کو CCTV فوٹیج سامنے آتی ہے، پھر اس کے بعد پیمرا پابندی لگاتی ہے کہ اس فوٹیج کو آن ایئر نہ کیا جائے۔ 1 دسمبر 2021 کو ظاہر جعفر کے وکیل ذہنی بیماری کو بنیاد بنا کر میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی استدعا کرتے ہیں۔ 5 جنوری سن 2022 کو میڈیکل بورڈ بنانے کی درخواست مسترد ہوتی ہے۔ 20 جنوری 2022 کو جیل ڈاکٹرز مرکزی ملزم ظاہر ذاکر جعفر کو میڈیکلی بالکل فٹ قرار دیتے ہیں، اور 24 فروری کو نور مقدم کے قتل ثابت ہونے پر مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے۔ 15 مارچ 2022 کو سزائے موت کے خلاف ظاہر جعفر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی، اور پھر اس کے بعد 16 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب یہ اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئیں تو 16 مارچ 2022 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کا مکمل ریکارڈ طلب کیا۔ 28 جون کو ہائی کورٹ نے بینچ کی عدم دستیابی کے سبب سماعت 14 سپتمبر کو ملتوی کر دی۔ 20 جولائی کو مقتولہ کے والد نے ایک بیان دیا اور یہ کہا کہ وہ قاتلوں کے ساتھ کسی صورت بھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔
اور پھر اس کے بعد آج 14 سپٹمبر تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے نور مقدم قتل کیس میں ذاکر جعفر سمیت دیگر مجرمان کی اپیلوں کے اوپر آج سماعت کی، اور اس سماعت کے دوران عدالت نے یہ پوچھا کہ مرکزی ملزم ظاہر جعفر کا کوئی وکیل مقرر کیا گیا ہے یا نہیں۔ اس کے اوپر عدالت کو یہ بتایا گیا کہ جو مرکزی ملزم ہیں ظاہر جعفر، انہوں نے اپنا وکیل مقرر کر لیا ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے یہ کہا کہ اگر کوئی وکیل نہیں ہے تو عدالت ان کو وکیل فراہم کر سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد عدالت نے پیپر بکس مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 5 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ مختصر سماعت تھی، 5 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ 1 سال 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اور یہ انتہائی اہمیت کا حامل مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ اپنی نوعیت کا ایک منفرد مقدمہ اس وجہ سے ہے کہ ایک نوجوان خاتون کو جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اس سے نہ صرف اسلام آباد بلکہ پورے ملک میں خوف و ہراس پھیلا، اور پھر اس کے بعد یہ انتہائی ہائی پروفائل کیس جس کی میڈیا نے بھرپور رپورٹنگ کی، اب پھانسی کی سزا پانے کے بعد مرکزی مجرمان جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کیس میں ان کو ریلیف مل جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مرکزی ملزم کی پھانسی کے حوالے سے جو فیصلہ آیا، اس کے بعد مقتولہ کے جو والد ہیں، نور مقدم کے والد، انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ سٹیٹمنٹ دی اور یہ کہا کہ وہ قاتلوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کتنے وقت تک زیر سماعت رہتا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ جس طرح سے اس کیس میں روایتی تفتیش کی گئی، اس کے ساتھ ساتھ سائنسی بنیادوں کے اوپر بھی ایویڈنس کلیکٹ کیے گئے۔ اب پولیگرافک ٹیسٹ کا میں نے آپ کو بتایا، اس کے ساتھ ساتھ ڈی این اے ٹیسٹ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد فورنزک ٹیسٹ بھی کیے گئے، اور ہر ٹیسٹ سے یہ عیاں ہوا کہ یہ اس قتل میں در حقیقت ذاکر جعفر ہی انوالو ہیں، ملوث ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، اور اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی مرکزی مجرم کی جو پھانسی کی سزا ہے اس کو برقرار رکھتی ہے، تو پھر مرکزی ملزم کے پاس یہ اپیل کا حق ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنے کا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی اگر اس سزا کو برقرار رکھا گیا تو پھر ان کے پاس جو اگلا فورم ہے وہ ریویو کا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کس حد تک ان کو ریلیف مل سکتا ہے۔ ایک پریسیڈنٹ کیس تھا، ٹیسٹ کیس تھا پولیس کے لیے بھی، اور پولیس نے بھی سائنسی تقاضوں کو سامنے رکھ کر ایک مؤثر انداز میں اس کی انویسٹیگیشن کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اب دیکھنا یہ ہے کہ 5 اکتوبر کو جب اس کیس کی سماعت ہوگی تو اس معاملے کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیا اہم فیصلہ جاری کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب اس کیس میں باقاعدہ جو ہے وہ ہیئرنگ سٹارٹ ہوگی، آرگومنٹس ہوں گے، اور پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ طے کرے گی کہ جو مرکزی مجرم ہے اس سمیت جو دیگر مجرمان ہیں کیا ان کی سزاؤں کو کم کرنا ہے یا برقرار رکھا جائے گا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔